بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب عملیات. میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ عمل میں آپ کو ایک دے رہا ہوں. عمل کیا؟ یہ ایک طریقہ ہے جو کہ جنات کو دیکھنے کا ہے. بہت سارے بھائیوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم جنات کو دیکھیں بغیر کسی محنت کے. تو یہ اسی طرح کا ایک طریقہ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ لیکن ایک بات سن لو، لوگ جنات دیکھنے کا تو بہت شوق ہوتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسی ترکیب ہمارے ہاتھ آ جائے جس کی بدولت ہم جنات کو دیکھ سکیں اور ان کو اپنا دوست بنا کر ان سے کام لیں. لہٰذا اس فن کو سائقین کے لیے وہ ترکیب لکھی جاتی ہے جس سے جنات نظر آتے ہیں اور دوست بنتے ہیں. لیکن میں یہ امر واضح کر دوں کہ ایسے شوق کو پورا کرنے کے لیے بہت خطروں سے گزرنا پڑتا ہے. ڈر، خوف بہت زیادہ آتا ہے اور ڈرنے کی صورت میں رجوت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے اور بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے اس عمل کو وہی لوگ کریں جو کہ بہت بڑے دل کے مالک ہوں. اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں نہ تو عمل پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی طرح کا پرہیز ہے. جس شخص کا جی چاہے وہ اسے کر سکتا ہے. ترکیب اس کی یہ ہے: سب سے پہلے ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر جنات رہتے ہوں. ایسی جگہ جنگلات، قبرستان، کھنڈرات و مرگھٹ اور ویرانوں میں پائی جاتی ہے. کچھ جگہیں ویسی بھی مشہور ہوتی ہیں کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں. لوگوں میں ایک بہت افواہ پھیل جاتی ہے یا سچ بھی ہوتا ہے وہ کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں یا فلاں آسیبی علاقہ ہے. جب ایسی جگہ کا علم ہو جائے تو پھر بروز جمعرات، کوئی بھی جمعرات ہو، بروز جمعرات کے دن، مطلب وقت کوئی بھی ہو، کیسا بھی وقت ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی دکان سے گوشت لے آئیں. گوشت کی مقدار مقرر نہیں، جتنی توفیق ہو لے لیں. اور اگر گوشت کو ایسی جگہ چھپا کر رکھیں جس پر کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی کوئی دوسرا شخص نہ دیکھے، نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اس بات کا علم ہو کہ آپ یہ گوشت اس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں. بعد نماز عشاء گوشت لے کر اس مقام پر چلیں جائیں جو جگہ آپ نے اس عمل کے لیے منتخب کی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آتے اور جاتے وقت کسی شخص کی آپ پر نظر نہ پڑے. جو ہی آپ اس علاقے میں داخل ہوں گے آپ کا سر اور کندھے وزنی ہو جائیں گے اور اس طرح محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے قدموں کو کوئی کھینچ رہا ہے، یعنی کہ روک رہا ہے. بس جس جگہ پر جا کر ایسی کیفیت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جنات ہمارے ارد گرد موجود ہیں. گوشت کھول کر نیچے زمین پر رکھ دیں اور کچھ فاصلے پر آپ جا کر بیٹھ جائیں. ڈر خوف کے قریب نہ آنے دیں، کیوں نہ کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. ہاں، اگر خود ہی ڈر گیا تو پھر خیر نہیں. کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کریں. اگر گوشت والی جگہ نظر رکھیں
کچھ دیر کے بعد بلکہ اسی لمحہ جنات آئیں گے اور گوشت کھانا شروع کر دیں گے۔ آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں، اگر وہ خود بلائیں یا کوئی بات کریں تو بہتر، ورنہ خاموشی سے واپس آ جائیں اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھیں، ورنہ خطا ہوگی۔ بس آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ گھر میں آ کر جب بھی آپ اس جگہ کا تصور کریں گے، وہ جگہ اور جنات آپ کو نظر آئیں گے۔ یاد رہے کہ جب بھی کوئی زیرو ایک دفعہ سامنے آ جائے تو پھر باطنی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، کہ باطنی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ تو پھر باطنی آنکھ جب کھل جاتی ہے تو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ انسان جس چیز یا جگہ کا تصور کرے گا وہ سامنے نظر آئے گی۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو دوبارہ گوشت لے کر جانے کی ضرورت نہیں، جنات آپ کے پاس خود ہی آ جایا کریں گے اور گوشت آ کر لے جایا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے گوشت رکھ کر انتظار کیا، جنات حاضر نہیں ہوتے تو آپ گھر واپس آ جائیں اور اگلی جمعرات کو پھر اسی طرح گوشت لے جائیں، لیکن اس دفعہ جگہ تبدیل کر دیں۔ اگر یہاں پر بھی کامیابی نہ ہو تو پھر اس سے اگلی جمعرات کو کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ یہی نہیں ہو سکتا کہ کامیابی نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کامیابی نہ ملے۔ انشاءاللہ جنات کو ضرور نظر آئیں گے، انشاءاللہ جنات آپ کو ضرور نظر آئیں گے اور دوست بنائیں گے۔ دوبارہ میں یہ بات لکھ دوں کہ ان کو دیکھ کر ڈرے نہیں، میں ان کی صورتیں بھی لکھ دوں۔ تقریباً یہ 5 سال کے بچہ دیکھ لیں، یعنی کہ انسان کا آپ کوئی بھی 5 سال کا بچہ دیکھ لیں کہ اس کو قد کتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے چلتا ہے، تو دیکھ لیں بالکل اتنا ہی جنات کا قد ہوتا ہے۔ اگر دور سے ان کو آتا دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بچہ چل کر آ رہا ہے، جس نے ابھی چلنا سیکھا ہے۔ جسم و اعضاء بالکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور نہ وہ بڑے ہوتے ہیں، ناک اور منہ قدرے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ناک منہ ایک ہی ہو۔ یہ ان کی اصلی صورت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہے کہ جب چاہیں کسی زیروح کی شکل میں سامنے آ جائیں اور جب جی چاہیں غائب ہو جائیں۔ ان کی یہ بھی قدرت ہے کہ چند آدمیوں میں سے بعضے کو یہ صرف کسی کو جیسے وہ چاہیں نظر آئیں۔ اگر کوئی شخص اکیلا اس عمل کو نہ کر سکے تو اس کی ایک آسان ترکیب بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں، لیکن جنات کی حاضری کے دوران اس شخص کو مت بتائیں کہ جنات آئے ہیں، کسی طرح کا اس کو علم نہ ہونے دیں اور نہ ہی بعد میں ذکر کریں۔ بعض واقعات کئی دنوں تک جنات نظر نہیں آتے، لیکن عاملین کو مختلف قسم کے اشارات ملتے رہتے ہیں۔ علم خواب میں اور علم بیداری میں بھی بعض واقعات گھر میں سے مختلف جگہوں سے پیسے بھی ملتے ہیں، تکیے کے نیچے سے یا کسی برتن سے۔ جب اس طرح کی صورت ہو تو کسی کو یہ راز مت دیں۔ کچھ روپے خود خرچ کر لیں، کچھ خیرات کر دیں۔ جنات ہر حال میں رازداری کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے پہلے کچھ عرصے تک انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں اور اس کے بعد سامنے آتے ہیں، اس لیے ہر راز کو سینے میں رکھیں۔ آپ نے عمل شروع کیا، 2-3 مرتبہ جانے سے کامیابی نہیں ملی تو اگر کوئی زیروح عالم خواب میں آ کر ٹوکے کہ گوشت کیوں نہیں لائے تو سمجھ لیں کہ عمل کامیاب ہو چکا ہے۔ عمل کو خاص کر ایسی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی کہ عامل کو
خاص کر کے ایسی باتیں عمل میں رکھنی چاہیے۔ جب جنات سامنے آتے ہیں تو پہلے آنکھوں کے آگے اس طرح چمک محسوس ہوتی ہے جس طرح آسمانی بجلی چمکتی ہے۔ اس کے بعد سر اور کندھے وزنی ہو جاتے ہیں، چہرے پر ہلکا ہلکا سا جھونکے محسوس ہوتے ہیں۔ جھونکوں کے ساتھ ہی سامنے کسی بھی شکل میں جنات نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات کسی بھی شکل میں سامنے آئے ان سے اسی طریقے سے پیش آنا ہے جیسے آپ ایک اچھے دوست سے پیش آتے ہو۔ مثلاً بزرگ کی شکل میں بوڑھے انسان یا بوڑھی عورت، خوبصورت لڑکا یا خوبصورت عورت، کتا، بلی، اونٹ، بھیڑ، بکری وغیرہ وغیرہ۔ عمل کا ذکر کسی سے ہرگز 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 نہ کریں، خواہ وہ کتنا ہی قریبی دوست ہو۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ عمل جو اور ہے وہ میں نے لکھ چکا ہوں، میں دے رہا ہوں کتاب، مجھے کسی دوست نے یہ عمل بھیجا ہے تو میں نے یہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ پورا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بھائیوں سے میری درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔